بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ پیارے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد اعظم نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز طاہر۔ آج علامہ افتخار پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام بڑے دکھی دل کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اپنے سیلاب زدگان کے لیے، جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں ان کے حوالے سے سارا پروگرام ہوگا، ان کی باتیں ہوں گی، وہ کس کس تکلیف میں ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور ان کی مدد کے لیے جو بھی وہاں پہ پہنچ رہا ہے ان کی باتیں ہوں گی۔ تو ہمارے ساتھ جیسے کہ پروگرام میں علامہ افتخار ہوتے ہیں، تو ان سے انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں پہ گفتگو کریں گے اور ان سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو اور اس حوالے سے ان کی بات سنیں گے۔ تو میں مائک دوں گا علامہ افتخار صاحب کو کہ یہ اس پروگرام کے حوالے سے اور سیلاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا کچھ اظہار کریں۔ جی علامہ صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اعجاز بھائی۔ تو واقعی یہ بہت ہی، جیسا آپ نے فرمایا کہ بہت ہی کرب اور تکلیف کی گھڑیاں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ پوری انسانیت اس وقت جو ہے وہ ایک دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب NGOs کا بھی اور ان سارے انسانوں کا بھی بھلا فرمائے جو اس میں اپنا اپنا جس بھی لیول تک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دکھ اور مصیبت کے ان لمحات میں ہم پورے پاکستانی اور اسپیشلی پھر یہ ہمارے قائد اعظم ٹیم نیوز جو ہے آپ کی، اس کی جو ہے طرف سے جو ہے وہ انتہائی دکھی دلوں کا سہارا بننے کے لیے ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ الفاظ سے مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن سورۃ المائدہ کی آیت کا ترجمہ ہے یا صاحب کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، تو یہ قرآن کہتا ہے۔ اور سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے اعجاز بھائی، انہوں نے تو واقعی صرف ایک صوبہ ہی نہیں بلکہ پورے ملک کو جو ہے وہ متاثر کیا ہوا ہے، اور اس سے ہر شخص اشکبار ہے، اور اپنی اپنی جگہ پہ اوورسیز پاکستانی بھی ہم ان کا یہاں پر بہت ذکر خیر کرنا چاہیں گے ضرور، کہ پوری دنیا سے وہ بھرپور اپنا جو مالی تعاون فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان سب پریشان حالوں پر اپنا رحم فرمائے اور کرم فرمائے۔ دیکھیں یہ جو بتا رہے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کہ بحالی میں اعجاز صاحب ابھی کئی سال لگ سکتے ہیں، اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ سندھ کے ایک ایریا کے حوالے سے کہ سندھ وارننگ کے حوالے سے کہ وہاں آنے والے دنوں میں 10 گنا زیادہ جو ہے وہ اس کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ اللہ پاک فضل و کرم فرمائے۔ جی میں آپ کو دیتا ہوں۔ جی بے شک علامہ صاحب، یہ ہمارا پورا ملک اس سے متاثر ہوا ہے، جنوبی پنجاب کا علاقہ، سندھ کا علاقہ، بلوچستان کا علاقہ، خیبر پختونخوا، تو یہ سبھی علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، لوگ بہت زیادہ بے گھر ہوئے ہیں۔ تو علامہ صاحب یہاں پہ جتنے بھی لوگ، جتنی بھی تنظیمیں، جتنی بھی پارٹیاں ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ سب قابل تحسین ہے۔ ان کا یہ جو اسٹیپ ہے بڑا ہی تعریف کے قابل ہے،
اور اس میں خاص کر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی والے جو ہیں الخدمت والے وہ ماشاءاللہ پیش ہیں اور وہ بغیر کسی سیاست کے اور بغیر کسی لالچ کے ایک اپنی ڈگر پہ وہ رواں دواں ہیں اور وہ ان متاثرین تک سب سے نمایاں ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے متاثرین بھائیوں کی ہیلپ کے لیے کن کن حالات میں اور کیسے کیسے وہاں تک پہنچے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہاں پہ علامہ صاحب الخدمت کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا اور بہت زیادہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل تحسین ہے ہمارے ڈاکٹر اسد امتیاز فاطمہ اسد ویلفیئر کے حوالے سے ان کا ماشاءاللہ جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے. اور کچھ دن پہلے ہم سیالکوٹ کے کچھ گاؤں وزٹ ہم نے کیے تھے جہاں پہ لوگوں کی کافی حد تک ایکڑ کے ایکڑ فصلیں چاول کی تباہ ہوئی ہیں. تو پیارے لوگوں آپ نے وہ ساری ویڈیوز اور تصویریں دیکھی ہوں گی ہماری ایکٹیویٹی کی. اور اب یہاں پہ بہت تعریف کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اسد امتیاز اور فاطمہ اسد ویلفیئر ٹیم کی کہ ماشاءاللہ اب ہمارا اس کمنگ ڈیز میں علامہ صاحب سندھ کا پروگرام ہے ان بھائیوں تک پہنچنے کا. اور ایک بھائی نے کہا تھا کہ بلوچستان کے حوالے سے بھی ہم آپ کے منتظر ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا ساتھ ہی پروگرام جو ہے انہی آنے والے دنوں میں بلوچستان کے حوالے سے بھی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرشتہ صفت انسان ڈاکٹر اسد امتیاز جو ماشاءاللہ بہت سے اس طرح کے ویلفیئر کے پروگرام ان کے ماشاءاللہ چل رہے ہیں. ہر سنڈے کو آپ ہاسپٹل میں ہماری بیٹھک دیکھتے ہی ہوں گے. دسترخوان سول ہاسپٹل میں وہ کھانا 2 ٹائم کا پورے ہاسپٹل میں مریضوں کو, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں. لیکن یہاں پہ خصوصاً سیلاب کے حوالے سے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اور میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور ان کی جو ٹیم کا ایک حصہ ہوں میں, تو ان کا جو دکھ ہے اور ان کی جو تکلیف ہے اور ان کی جو بے چینی ہے وہ یقین کریں کہ وہ دیدنی ہے اور وہ واقعی اس پہ جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. اور انشاءاللہ ہم ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب کی سربراہی میں ان کی لیڈرشپ میں اور ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ جو فاطمہ اسد ویلفیئر کی ٹیم ہے یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سندھ اور بلوچستان کا بھی ہم انشاءاللہ دورہ کر رہے ہیں اور اپنے ان بھائیوں تک پہنچ رہے ہیں. اپنی جو بھی اس حوالے سے لوگوں نے علامہ صاحب بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بہت زیادہ بس اطلاع کرنی تھی اور نمبر دینا تھا کہ لوگ دھڑا دھڑ آئے ہیں ہمارے پاس. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسد امتیاز کی شخصیت اس میں بڑی اس حوالے سے کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا دیا ہوا یہ پیسہ یہ چیزیں یقیناً متاثرین تک ایز اٹ از پہنچیں گی. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ڈاکٹر اسد امتیاز کو. اور یقین کیجئے کہ اس دور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں اور دکھی تو سارے ہی ہیں ہم اپنی اپنی جگہ پہ, لیکن اس حد تک بے چین اور اس حد تک یہ کہ یار کچھ کیا جائے, یار اجاز بھائی نکلیں, یار اجاز بھائی ہم نے یہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم نیوز ٹیم کی طرف سے اس پروگرام آج علامہ افتخار کی ٹیم کی طرف سے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈاکٹر اسد امتیاز کو کہ آپ ہم سب کا فخر ہیں, آپ ہمارے گجرانوالہ کا فخر ہیں, آپ ہمارے پاکستان کا فخر ہیں. اور آپ کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ جس میں نوجوان ساتھی ہیں سارے, شکیل کمبو ہے ہمارا بھائی آرگنائزر جو ہے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو, جہانگیر بھائی ہیں ان کا اچھا خاصا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بڑے سرگرم ہیں, اور ماشاءاللہ دوسرے بھی نوجوان ساتھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو جذبہ ہے یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو تو ہماری سروسز, ہماری خدمت اور ہمارا خلوص ڈاکٹر اسد امتیاز کی فکر سب کے لیے یکساں ہے. کیوں؟ ہم سب پاکستانی ہیں. تو اس پروگرام کی وساطت سے بھی میں اسپیشلی ڈاکٹر اسد امتیاز کو ایک بار پھر میں سیلوٹ کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جن کی ایفرٹ سے
یہ سارا کچھ پروگرام فائنل ہوا کہ ہم انشاءاللہ سندھ اور بلوچستان کے لیے انہوں نے اپنی ٹیم کو تیار کیا، اور انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں آپ ہمیں وہاں پہ ان بھائیوں کے ساتھ، ان فیملیز کے ساتھ جو بے گھر ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو علامہ صاحب یہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی خوش ہوتی ہے. جیسے آپ نے بھی فرمایا وہ سورت کا ترجمہ کہ ایک انسان کی جس نے جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے حاجی وہاب صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو خالق سے لینا آ جائے اور مخلوق کو دینا آ جائے. تو جب ہم مخلوق کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ کی ذات ہم پہ بہت خوش ہوتی ہے کہ یہ میرے بندوں کا کس طرح خیال کر رہے ہیں اور یہ کس طرح ان کے فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اس پہ یقیناً اللہ کی ذات اپنے فرشتوں میں یہ بات فخر سے سناتی ہوگی کہ یہ دیکھو یہ وہ میرا انسان ہے جس کا میں نے فیصلہ کیا تھا بنانے کا جس کو، اور یہ وہ انسان ہے کہ جس کے بارے میں ابلیس نے کہا تھا کہ یہ جا کے خرابیاں کرے گا. دیکھو آج میں اپنے ان بندوں پہ فخر کرتا ہوں. تو علامہ صاحب اس حوالے سے آپ کچھ اور کہنا چاہیں پلیز. جی تھینک یو ویری مچ اجاز بھائی، ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی، اور میں بھی اسی طرح ہی اسی پروگرام کے توسط سے میں بہت زیادہ ہائیلی اپریشیٹ کروں گا ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب کی ایفرٹس کو اور آپ ساری ٹیم کی ایفرٹ کو. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں تمام تر اپنے جو بھائی اوورسیز بھی ہیں اور مخیر حضرات ہیں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا. آج کل اجاز صاحب یہ چیز بڑی زیر بحث ہے کہ اب جی ہمیں کوئی ڈائریکشن بتائی جائے. جی بالکل کسی ایسی این جی او کا بتایا جائے جی بالکل ایسے جو فیئرلی تو ہمارا دیا ہوا کنٹریبیوشن جو ہے وہاں پہ جی بالکل صحیح آنیسٹی سے بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ ایک پول میں کہہ لیں کہ جس طرح اجاز صاحب نے فرمایا جماعت اسلامی مطلب گورنمنٹ آف پاکستان میں آرمی اور اس کے بعد پھر یہ جماعت اسلامی کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے. کچھ اور بھی ہیں اس طرح کی این جی اوز جو بڑا اچھا ہڈنلی سامنے کام کر رہی ہیں جس طرح ہیلپنگ اینڈ ای ٹی سی ہیں. لیکن فاطمہ اسد جو ہے وہ اپنے لیول پہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور ان کے دل کو ایک بڑی اس کی تکلیف اور شدت سے محسوس کرتے ہیں کیونکہ جس کو درد ہوتا ہے وہی درد جانتا ہے. درد کو جاننے والا جو ہے وہ ایک جس طرح بہادر شاہ ظفر کا شعر مجھے اچانک یاد آ گیا، درد دل درد آشنا جانے جسے خود کوئی لگا ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہے وہ محسوس کرتا ہے. بالکل ایسا درد دل درد آشنا جانے اور بے درد کوئی کیا جانے، کوئی کیا جانے درد والا ہی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو فاطمہ اسد دسترخوان اور ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب اور ان کے ادارے کو بھی بہت ساری دن دگنی رات چگنی کامیابیاں عطا کریں اور وہ اسی طرح انسانیت کی فلاح کے لیے بہترین اقدامات کرتے رہے. ایک چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں میں آپ سے اور اسی حوالے سے کرتا ہوں کہ مطلب یعنی آج کل سے مطلب دیکھنے میں یہ بھی آیا بڑا اچھا لگا کہ یار مطلب دیکھیں کہ جہاں پر لوگ جس طرح کلام وغیرہ میں جیسے سیاحتی مقامات پر اجاز صاحب لوگ پھنس گئے تو میں پروگرام ایک دو پروگرام دیکھ رہا تھا تو انہی ہوٹل والوں نے یا ان کے لوکل ناظم صاحب نے انہوں نے آ کر ان کو ہوٹلز والوں کو بھی کہہ دیا. انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے نا یہ اب آپ کے یعنی مہمان ہو گئے ہیں. بالکل بالکل پہلے یہ وزٹرز تھے اور ٹورسٹ تھے اور اب یہ گیسٹ آپ کے گیسٹ ہیں. ان کو شیلٹر دیا تو ان کو شیلٹر بھی دیا جائے، ان کو کھانا دیا جائے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ کیا جائے ان کے ساتھ تعاون جو ہے. تو وہ پھر مجھے میں مہمانوں کے وہ دیکھ رہا تھا کچھ پروگرام کے وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ہی موٹیویٹ کرتی ہیں. جس طرح جاپان میں جہاں سب سونامی آیا تو بہت سارے واقعات ہوئے. ہمارے پاکستانی کمیونٹی میں الحمدللہ بہت اچھا کام کیا وہاں پر اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. پورے پاکستانی کمیونٹی جو جاپان میں ہے جس میں اپنے ملک افسر صاحب وغیرہ اور یہ سارے ہمارے دوست تھے انہوں نے واقعی ایک گریٹ ایفرٹ کی اور اس کا انہوں نے ایمبیسڈر اور سفارتی سطح پر انہوں نے اس کو ہائی لائٹ اور اپریشیٹ کیا. ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے درمیان میں یعنی کئی ایسے رونما ہوئے تو اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ ایک اماں جی جاپانی بزرگ خاتون تھی تو وہ کچھ سامان خوردنوش یا فروخت کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھی ہوتی تھی. تو انہوں نے دوستوں نے سوال کیا کہ آپ مارکیٹ میں جس ریٹ سے لے کر آ رہی ہیں اسی ریٹ سے آپ جو ہے وصول کر رہی ہیں تو اس میں آپ اپنا کوئی بھی پروفٹ کیوں نہیں رکھ رہے.
تو انہوں نے کہا کہ یہی تو وقت ہے کہ میں اپنے مصیبت زدہ کے کام آؤں. میں جو کر سکتی ہوں, میرے پاس جتنا کوئی میری گنجائش ہے اس کے مطابق تو میں اپنے جو ہے انسانوں کے لیے ضرور مدد کرنا چاہوں گا. تو یہ ہے کہ بس اس میں یہ میری درخواست یہی ہے کہ ایک جو مصنوعی قلت ان دنوں میں جو ہے وہ پیدا کر دی جاتی ہے, جس طرح کہ آج ریٹ 400 سے اوپر بڑھ گیا پیاز کا, اور ٹماٹر بھی اسی طرح 500 کے قریب ہو گئے. تو یہ جو ہے خدا را یا کچھ اس طرح کے واقعات جو اعجاز صاحب رونما ہوئے کہ جن بے گھروں نے بیچاروں نے اپنے گھر خالی کیے سیلاب سے, وہاں پر ڈکیتیاں ہو گئیں 28 گھروں میں, اور یعنی یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سمجھنے اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. آمین. جی علامہ صاحب, جاپانی خاتون کا جس طرح آپ نے ذکر کیا تو مجھے مشاعرہ کی کمشنر خاتون میرے ذہن میں آ گئی, اور میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, اور یقین کیجئے کہ اتنا دل خوش ہوا کہ وہ باہر نکل کے اور لوگوں کو کس طرح جو ہے نا وہ گھر جا کے ان لوگوں کی امداد کے لیے اور لوگوں میں وہ شعور بیدار کر رہی ہیں, تو وہ بڑی خوشی ہوئی. ہمارے ہاں بھی علامہ صاحب یہ چند ایک واقعات جو آپ نے بتائے ہیں یہ تو ہے ہی, لیکن موسٹلی الحمدللہ لوگوں میں جو جذبہ ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کا, تو یہ, اور ویسے بھی انسان اور مسلمان جو ہے نا وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ تکلیف ہم سارے اپنی اپنی جگہ پہ محسوس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے اپنے لیول پہ اور جو ہم کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ, اور کچھ نہیں تو ہم اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ جو ان کی مدد کے جذبے کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ سلامت رکھے, اور یہ جذبہ ان کے لیے دنیا و آخرت کے لیے جو ہے نا ایک نجات کا ذریعہ ہو. اور یقیناً کیوں نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ یقیناً بہت خوش ہوگی کہ کوئی بھی بندہ جو اس حد تک بے چینی کی حد تک بھی پریشان ہے اور وہ دعا بھی کر رہا ہے ان متاثرین کے لیے, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بہت سے انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے, ایک دوسرے کی کسی بھی حالت میں مذہب سے ہٹ کے, دین سے ہٹ کے, ہمیں ایک انسانیت کے حوالے سے, اور یہی دین اسلام جو انسانیت کا مذہب ہے, محبت کا درس دیتا ہے, تو ہمیں بلا تفریق سیلاب کے دن ہوں یا سیلاب کے دن نہ بھی ہوں تو ہمیں ایک دوسرے سے اسی طرح ہمدردی اور اسی طرح محبت رکھنی چاہیے, اور اس پہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ بہت خوش ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں, برکتیں اور اپنا فضل ان ساری ٹیمز کے لیے جو امداد کے لیے نکلی ہوئی ہیں. میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ اس میں پاکستان آرمی, پاکستان پولیس, جماعت اسلامی الخدمت, منہاج القرآن کے جو ہے پلیٹ فارم سے ریسکیو والے, اور ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں, اور ان سب سے ہٹ کے میں پھر ایک بار ڈاکٹر اسد امتیاز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی جس جذبے کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ سندھ اور بلوچستان کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا یہ جذبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے, اور ہم سب کو معاف فرما دے, اور ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرماتے ہوئے ہم سے یہ آفت اور اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے, اور ان جو بے گھر لوگ ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے اپنے خزانوں سے, اور وہ جلد دوبارہ نارمل لائف کی طرف لوٹیں. تو یہ تھا آج کا پروگرام, آج علامہ افتخار کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اعجاز طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.